ویڈیو جو ہے میں نے ایکسیپٹنس لیٹر کے حوالے سے اپلوڈ کی تھی، اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ پرفیکٹ اسٹڈی پلان کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک پرفیکٹ اسٹڈی پلان کو لکھنے کے بعد سی اسکالرشپ میں اپنے چانسز کو ہائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد انس حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارے چینل کی ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اوکے، تو سب سے پہلا جو سوال ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وٹ از اسٹڈی پلان۔ اسٹڈی پلان بیسیکلی ایک شارٹ ایسے ہوتا ہے، آپ کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے جس میں آپ بتاتے ہو کہ آپ کون ہو، آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کی کیا موٹیویشن ہے۔ اور یہ اس اسٹڈی پلان کے تحت جو آپ کی جو یونیورسٹی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا موٹیویشن ہے اور آپ چائنا میں آ کے کون سے پروگرام اسٹڈی کرنا چاہتے ہو اور انہیں اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کیا کرو گے۔ Now let's talk about the format of study plan۔ تو اسٹڈی پلان کے بارے میں، اسٹرکچر کے بارے میں اگر میں بات کروں تو آپ کا جو اسٹڈی پلان ہے وہ 800 to 1000 ورڈز تک ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اسٹڈی پلان کو 5 مین پوائنٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 انٹروڈکشن، جس میں آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ۔ پوائنٹ نمبر 3 وائی چائنا اینڈ وائی دس یونیورسٹی۔ پوائنٹ نمبر 4 یور اسٹڈی اینڈ ریسرچ پلان۔ پوائنٹ نمبر 5 یور فیوچر گولز۔ باری باری اب ہم اس ویڈیو میں جو ہے اپنے ایک ایک پوائنٹ کو بریفلی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسٹڈی چائنا میں، اسٹڈی ان چائنا میں۔ تو اگر فار ایگزامپل آپ جس میں یہ بتائیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیوں پیشنیٹ ہیں اس ڈگری کو لے کر، اور آپ نے جو بھی آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ رہا ہے جہاں آپ نے اپنی کنٹری میں جہاں پہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور آگے آپ CSC اسکالرشپ میں اپنی اسٹڈیز کو پرسو کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن میں آپ نے یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ اکیڈمک بیک گراؤنڈ دوسرا پوائنٹ ہمارا، اکیڈمک بیک گراؤنڈ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی جو اکیڈمک جرنی رہی ہے پاسٹ میں وہ کیا رہی ہے۔ آپ نے اس کے اندر اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے بتانا ہے، کون سے سبجیکٹس آپ نے اسٹڈی کیے، آپ نے اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتانا ہے، اور اگر آپ نے کوئی پیپر پبلش کیا ہے یا کوئی بھی XYZ آپ نے کوئی ایسے پروجیکٹس کیے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بتانے چاہیے، تو وہ چیزیں آپ نے اپنے دوسرے پوائنٹ اکیڈمک بیک گراؤنڈ میں ڈسکس کرنی ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ وائی چائنا اینڈ وائی دس یونیورسٹی۔ اس پوائنٹ کے اندر آپ نے اپنی ریسرچ کو بتانا ہے کہ آپ چائنا کو ایز جو ہے نا اپنی اسکالرشپ کے لیے کیوں پریفر کر رہے ہیں، اور ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ چائنا کو پریفر کر رہے ہیں اپنی فردر اسٹڈیز کے لیے، اور جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں بات کروں تو اس کے اندر آپ چائنا کی جو ابھی کرنٹ ٹیکنالوجی ہے، جس طریقے سے چائنا دنیا میں ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہا ہے، وہ آپ اس سیکشن میں اپنے ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ کیوں آپ چائنا میں اور اس یونیورسٹی میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے اسٹڈی اینڈ ریسرچ پلان۔ اس کے اندر آپ نے جو ہے نا بریفلی ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کیا اسٹڈی کریں گے اور کیا آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کس حوالے سے آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اور ماسٹرز ڈگری کے دوران یا جو بھی وٹ ایور آپ جس ڈگری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس ڈگری میں آپ جو ہے نا کس فیلڈ کے اندر آپ انٹرسٹڈ ہیں، آپ کو بیسیکلی اپنا جو ہے نا انٹرسٹ شو کروانا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا فورتھ پوائنٹ۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پوائنٹ، فیوچر گولز۔ تو اس سیکشن میں آپ نے جو ہے نا اپنے فیوچرز کے بارے میں بتانا ہے، یعنی آپ کے جو فیوچر پلان ہے اور گریجویشن کے بعد آپ کیا کریں گے، یعنی آپ جو ہے نا آپ کی ڈگری اگر کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے کیا پلانز ہیں، یعنی آپ اپنے کنٹری میں اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں جو ہے نا گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی کنٹری کو سرو کرنا چاہتا ہوں، اپنی کنٹری میں جا کر وہ جو کچھ بھی میں نے گریجویشن کے دوران اسٹڈی کیا اس کے ذریعے کس طریقے سے اپنی کنٹری کو فائدہ پہنچا سکوں۔ لاسٹ سیکشن، کامن مسٹیکس ٹو اوائڈ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے اپنے اسٹڈی پلان کے دوران۔
سب سے پہلے آپ نے اپنا جو اسٹڈی پلان آپ نے بنانا ہے وہ کاپی پیسٹ نہ ہو. یعنی اکثر اسٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں کہ وہ چیٹ جی پی ٹی سے اسٹڈی پلان ایک بنواتے ہیں اور اسی کو ہی کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. تو ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے. آپ کا اسٹڈی پلان جو ہے جینوئن ہونا چاہیے, آپ نے خود لکھا ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ خود سے لکھیں. تھوڑا بہت آپ یوز کر سکتے ہیں اے آئی کو, بٹ ٹوٹلی اے آئی ڈپینڈنٹ آپ کا اسٹڈی پلان نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, آپ کے جو گولز ہونے چاہیے وہ اسپیسیفکلی ہونے چاہیے. آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہو وہاں پہ اس اسٹڈی پلان کو پتہ لگنا چاہیے پڑھنے کے بعد کہ آپ کے جو گولز ہیں وہ کیا ہیں. اس کے علاوہ آپ نے گرامر کی مسٹیکس نہیں کرنی ہے. آپ نے جو بھی اپنا اسٹڈی پلان لکھ لیا ہے اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گرامرلی مسٹیک نہ ہو. آپ نے اپنا جو اسٹڈی پلان ہے اس کو کلیئر رکھنا ہے, پروفیشنل رکھنا ہے اور اوریجنل رکھنا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ جسٹ ایک اسٹڈی پلان جو ہے آپ نے کسی کا دیکھ لیا اور آپ نے اسی کو ایز اٹ از جو ہے وہ رائٹ کر لیا. آپ کا جو اپنا اسٹڈی پلان ہے وہ اوریجنل لگنا چاہیے. سو دیٹس ہاؤ یو رائٹ اے پرفیکٹ اسٹڈی پلان. یاد رہے آپ نے اوریجنل لینا ہے, پروفیشنل لینا ہے. آپ کے اسٹڈی پلان کو پڑھنے کے بعد موٹیویشن نظر آنی چاہیے اسٹڈی پلان میں. اور یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو کہ آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کریں گی ایک آپ کے پرفیکٹ اسٹڈی پلان میں جب آپ اپلائی کریں گے سی ایس سی اسکالرشپ کے لیے. امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں.